الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدقت یا رب العالمین آمین آمین۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت اور لاتعداد درود و سلام کے بعد الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج رمضان المبارک کا چوتھا دن، چوتھا روزہ اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ہر آنے والے کو میری طرف سے اور جماعت کی طرف سے رمضان کا یہ پہلا جمعہ مبارک ہو۔ سب سے پہلے میں 2-3 سورہ بقرہ کا جو میں نے ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں چھوٹے سے 2-4 مسائل ہیں، وہ بیان کر کے پھر آگے بڑھیں گے، کیونکہ اکثر احباب ان دنوں میں یہ مسئلے دریافت کرتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے کہ یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ گنتی کے دنوں میں ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کہے کہ ان دنوں میں مجھے مصروفیت ہے تو میں جا کر شوال میں رمضان کے مہینے روزے رکھ لوں گا۔ فرض کا تعین اسی موقع پر ہوگا، اسی وقت پہ ہوگا جس کا تعین اللہ کی ذات کرتی ہے۔ نماز کے اوقات یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں اور انہی مقررہ اوقات میں ہی نماز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فجر کے وقت عشاء پڑھیں اور عشاء کے وقت مغرب پڑھیں۔ نماز اوقات مقررہ پہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے رمضان میں ہی فرض ہے۔ آگے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اسلام دین فطرت ہے کہ انسان کو جس طرح بنایا گیا اور جو اس میں کمیاں رکھی گئیں، جو اس میں خوبیاں رکھی گئیں، وہ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے، اور دین کو اتارنے والی اور بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس نے اس کی پیدائشی اور فطری کمزوریوں کے مطابق دین کے اندر سہولتیں رکھی تاکہ کسی انسان کو مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ اب بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی شخص تو کسی کو بیماری نہیں دے سکتا، نہ کسی بیمار کو کوئی تندرستی دے سکتا ہے۔ اب جو تم میں سے کوئی مریض ہو اس ماہ میں، اب مریض دو طرح کے ہیں، ایک دائمی مریض، مثلا دل کا مریض، شوگر کا مریض، گردے کا مریض، یا ایسی بیماری جس کا فی الفور ٹھیک ہونا ممکن نہ ہو، یا ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ بیماریاں زندگی میں انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ اگر ایسی بیماری ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، فدیے میں، بدلے میں آپ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر ایک آدمی مالدار ہے اور اپنے گھر میں اچھا کھاتا پیتا ہے تو وہ اس کے مطابق ایک مسکین کا کھانا دے گا، مسکین کی حیثیت کے مطابق نہیں۔ ایک آدمی وہ 15,000 میں مہینہ گزارتا ہے، ایک 6,000 میں بھی گزار لیتا ہے، تو اپنی بساط استطاعت کے مطابق وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اب یہ نہیں اس کے لیے کرنا کہ 10,000 روپے آپ طے کریں، 2 کسی کو دے دے، 2 کسی کو دے دے، 2 کسی کو دے دے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا تم نے دینا ہے، طے کر دیا ہے ایک مسکین۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں تم غرباء میں دے دو، کیونکہ روزہ متبادل ہے، بدل ہے، جیسے حج بدل ہے۔ آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ بھئی میں حج بدل کروانا چاہتا ہوں اپنے باپ کی جگہ پہ حج، تو ایسے کریں 2-4 آدمی مل کے عمرے میں چلا جائیں، میں حج کا خرچ دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ایک آدمی کو دینا ہے جو آپ کی جگہ پہ روزہ رکھے گا۔ اور آگے کہا کہ اگر تم خود بھی روزہ رکھ سکو اور ایک مسکین کو بھی کھلا دو تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اس کا ایک یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنا فدیہ دے دیا، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں تو بری ہوا، اب کبھی اس روزہ رکھ لے جی چاہے اور کبھی نہ رکھے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، آگے میں اس کا عرض کرتا ہوں۔ اور ایک بیمار ہے عارضی بیمار، اتفاق ہوا اسے رمضان کے مہینے میں چوٹ لگ گئی یا کوئی عارضی سی جو غیر دائمی بیماری ہے وہ لگ گئی، تو اب یہ فدیہ نہیں دے گا، یہ فدیہ نہیں دے گا، اس پہ فدیہ لازم نہیں ہے۔ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، اس پہ روزہ فرض ہے۔ یہ رمضان کے بعد آئندہ رمضان کے بیچ یعنی 11 ماہ کے درمیان یہ کسی وقت بھی روزہ رکھ سکتا ہے، یہ اختیار ہے اسے، چاہے تو سردیوں کے چھوٹے دن کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، یہ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر میرے روزے رہ جاتے، چونکہ عورتوں کے روزے رہنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، ان مخصوص دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھتی، میرے روزے رہ جاتے اور میں آئندہ رمضان کے قریب جا کر رکھتی
یعنی آنے والے رمضان کے قریب جا کر رکھتی، تو یہ اختیار ہے، جب بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس پہ فدیہ لازم نہیں ہے۔ اور ان بیماروں کی صف میں اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے والی عورت کو بھی شامل کر دیا، کیونکہ وہ ماں جو دودھ پلا رہی ہے وہ ایک اور انسان کو اپنے جسم سے خوراک نکال کے دے رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا یہ دین فطرت ہے، اسے بھی اجازت دے دی کہ وہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ دودھ بھی پلائے اور روزہ بھی رکھے، اور اس کے ساتھ اجازت دے دی حاملہ عورت کو جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بھی ایک اور جان کو اپنے جان سے کھلا پلا رہی ہے، اپنے دودھ سے اور لہو سے وہ ایک اور جان کو خوراک دے رہی ہے۔ اسے بھی اجازت دے دی کہ اگر رمضان کے مہینے میں وہ حاملہ ہے تو وہ وضع حمل کے بعد، بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ روزے رکھ لے، اور ان کو یہ اجازت دے دی، ان کے لیے یہ اجازت ہے۔ لیکن انہیں روزے رکھنے ہیں، دودھ پلانے والی نے بھی اور حمل اٹھانے والی نے بھی اور عارضی بیمار نے بھی بعد میں روزے رکھنے ہیں۔ یہ فدیہ دے کر ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اسلام میں رمضان 2 ہجری میں فرض ہوا، ہجرت کے دوسرے سال، جسے ہم بدر کا سال بھی کہتے ہیں۔ جب بدر میں صحابہ گئے تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ اس سال روزے فرض ہو چکے تھے۔ تو اس جنگ میں صحابہ کا روزہ نہیں تھا، کیونکہ یہ اختیاری چیز ہے نا، پھر بھی وہ مسافر بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ وہ کیونکہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اب مسافر کو بھی اجازت ہے، مسافر ہوائی جہاز کا ہو، مسافر ٹھنڈی گاڑی کا ہو، مسافر اونٹ کا ہو، مسافر موٹر سائیکل کا ہو، مسافر پیدل ہو، جتنی بھی سہولتیں ہوں اس کے پاس اجازت رہتی ہے، اجازت قیامت تک اجازت رہے گی۔ تو مسافر ہوائی جہاز کا ہو تو اس کو بھی اجازت ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں سفر میں ہوتے، کوئی ہم میں روزے دار ہوتا اور کوئی بغیر روزے کے ہوتا۔ روزے دار جس نے روزہ چھوڑا ہے اسے کچھ نہ کہتا، اور جس نے روزہ رکھا ہے اسے بھی کچھ نہ کہا جاتا۔ جس کا جی چاہتا روزہ رکھ لیتا، جس کا جی چاہتا روزہ چھوڑ دیتا، وہ رمضان کے بعد رکھ لیتا۔ بلکہ ایک موقع پر سفر میں کچھ لوگ اکٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا بھئی یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی یہ ایک روزے دار ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے سفر میں۔ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی نیکی نہیں جو یہ کر رہا ہے، یعنی مشکل سفر ہے اور روزے رکھا ہوا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے جب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ خیر، تو سفر میں بھی یہ صورتحال ہے۔ جب پہلا رمضان اترا تو حکم اور تھا، یہی پڑھ لیں آیت، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، جس نے نہیں رکھنا وہ ایک مسکین کا متبادل کھانا کھلا دے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ پہلا حکم روزے کا یہ تھا کہ اختیاری، تو جن کے پاس پیسے تھے، غلہ تھا، انہوں نے اپنی جگہ پہ روزہ رکھوا دیا۔ لیکن جب دوسرا حکم آیا تو اب حکم آیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، نہ بھائی، اب ہر آدمی پہ روزہ فرض ہے جو بھی اس مہینے کے اندر اپنے گھر میں ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ یہ پھر 3 ہجری کا حکم ہے، پھر لازم کر دیا گیا ہر آدمی پر، اور جو اجازتیں تھی وہ دے دی گئی۔ آگے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ، یہ اسی آیت سورہ بقرہ، فَمَن تَطَوَّعَ
خیرن فہو خیر اللہ، کہ اے لوگو اگر تم روزہ بھی رکھو اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہترین ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو کہ جو ایک مسکین کو ہم روزے دار کو کھلا رہے ہیں، اس کا اجر کل قیامت کو تمہیں اگر معلوم ہو جائے تو یہ کام تم ضرور کرو۔ آگے لوگو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب یہ روزے ہم نے رمضان میں ہی تم پہ فرض کیوں کیے؟ اب روزے شوال میں بھی ہو سکتے تھے، یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر رمضان میں اس لیے فرض کیے، انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا تھا۔ قرآن نازل کیا اور ہم نے چاہا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ روزہ رکھ کر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں نا ہم، یہ شکرانہ ہے، یہ ایک عبادت کا طرز ہے نا۔ عبادت کا طرز کیا ہے؟ آپ خیرات کر کے بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ کر بھی بندگی کا ایک اظہار کا طریقہ ہے، آپ کعبے کا طواف کر کے اس ادا میں بھی اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ شیطان کو کنکریاں مار کر بھی عبادت کا ایک ادا اپنا سکتے ہیں، آپ عرفات میں قیام کر کے وہ بھی ایک عبادت کی ادا ہے، اللہ جیسے چاہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، تم اس کے شکرانے میں میری یہ عبادت کرو، روزے رکھو۔ یہ قرآن کہتا ہے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ سن لے، نہ دولت، نہ عورت، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ جوانی، نہ حسن، دنیا میں سب سے قیمتی چیز یہ ہدایت ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے قیمتی ترین انسان نبیوں کو اس کو دے کر بھیجا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ نے جن کو مقرر کیا ہے وہ اس کائنات کے بہترین انسان ہیں، آدم سے لے کر حضور تک۔ اور اس ہدایت کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کا لہو لگایا ہے۔ شاید میں اپنی بات نہیں کہہ سکا، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور قیمتی کام کرنے کے لیے اللہ قیمتی انسانوں کو لگاتا ہے۔ ہدایت قیمتی تھی، اللہ نے قیمتی انسانوں کو لگایا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہمارے نبی سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، جو کائنات کے امام ہیں، جو اولین و آخرین کے امام ہیں، اللہ کے بعد جن کا مقابل کوئی نہیں ہے، وہ اور حضور کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، احد کے دن ان کے دان تڑوا دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کڑیاں یہ خود اس کی کڑیاں احد کے دن حضور کے رخساروں کے اندر دھنس گئی تھی، اور میں نے دانتوں سے اسے نکالا۔ جب لوہا حضور کے رخساروں میں چبھا ہوگا اور ابوبکر صدیق نے دانتوں سے کھینچا ہوگا، تو کیا آپ کے رخسار مبارک سے لہو کے فوارے نہیں نکلے ہوں گے اور وہ زمین پہ نہیں گرے ہوں گے؟ اور یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں تھا نا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے رخسار کا لہو کس پہ قربان کیا؟ ہدایت پہ۔ اور ہدایت کیا ہے؟ کہ کسی کو یہ سمجھا جائے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ ہدایت ہے۔ یاد رکھیں، ہدایت یہ ہے۔
ہدایت کی بنیادی عقائی یہ ہے، ہزاروں کام کر لو، ہزاروں عبادتیں کر لو، ہزاروں نوافل پڑھ لو، ہزاروں رمضان گزار لو، لیکن اللہ کی وحدانیت میں اگر تم نے آمیزش کر دی تو سب کچھ نکارا ہے۔ اور اس جگہ پر جہاں اللہ اپنے حبیب کے لہو کو قربان کر رہا ہے نا، پتہ کیا ہوا؟ یہاں ابو سفیان اٹھا جنگ کے خاتمے پر، اس نے آواز دی این محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس میں طنز تھی یا تمسخر تھا اس میں، جیسے ہم پنجابی میں کسی کو گرا کر کہتے ہیں ہون کتھے ہیں بھائی، کتھے چلے گئے ہو، این محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا تمسخر ہے جو اس نے اڑانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئی، یا رسول اللہ میں اسے جواب دوں؟ آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا اے نا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ وہی تمسخر۔ پھر اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ عمر۔ پھر کہنے لگا اے نا عمر، پھر اٹھنے لگے، کہا بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بات کی طرح بڑھے گی، بات کا دامن بڑھے گا، چپ رہو۔ پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں، تو وہ تو یہ سمجھا کہ وہ بھی گئے، وہ بھی گئے، وہ بھی گئے۔ چونکہ حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت سے یہ شور اٹھ چکا تھا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب کے لاشے کو دیکھ کر صحابہ سمجھ گئے کہ حضور چلے گئے، اور ابو سفیان بھی یہ سمجھا کہ محمد عربی شہید ہو گئے، ابو بکر و عمر گئے۔ تو اس نے بڑی ڈٹائی سے کہا کہ ہم نے انہیں مار کر کیا کیا؟ اولو حبل، ہمارا حبل خدا اونچا ہو گیا، ہمارا حبل، ہمارا خدا، ہمارا داتا، ہمارا خدا جن سے مشکل کشائیاں جن کے سامنے رکھتے تھے اونچا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عمر پہلے تیری بات تھی، پھر ابو بکر کی بات تھی، پھر محمد کی بات تھی، ہم چپ رہے، اب اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ عمر اب چپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ میں تو آیا ہی دنیا میں اللہ کے مقابلے میں جتنے بڑائی کے بت ہیں انہیں توڑنے کے لیے۔ میں تو دنیا میں آیا ہوں کہ میرے اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی دنیا میں بڑائی کے بت ہیں میں انہیں الٹ کے رکھ دوں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے حبیب چادر اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ جاؤ، کیا کرو؟ وربک فکبر، اب رب کی کبریائی کے جھنڈے دنیا پہ گاڑ دو، اور اللہ کے مقابلے میں جو بڑے بنے بیٹھے ہیں ان کے برج الٹ کے رکھ دو۔ میں تو آیا ہی اس کام تھے۔ اے عمر اب جواب دو، اب کیا کہو؟ اے ابو سفیان، اولو حبل، حبل 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 شبل کچھ نہیں ہے، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ اے ابو سفیان، اونچا بھی میرا خدا ہے، بلند بھی میرا خدا ہے، اونچا بھی میرا خدا ہے، بلند بھی میرا خدا ہے۔ تو پھر اس نے جواب میں کہا، کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، اے عمر عزا خدا بت تھا ایک، وہ ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر کہہ دو اسے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہیں عزا مبارک، ہمیں خدا مبارک، ہمارا مولا اللہ ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو بات کہاں آئی کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور ہدایت کا ترجمہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے۔
اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو سمجھو دین سمجھ میں نہیں آیا، اگر یہ نہ ملے تو سمجھو ہدایت سے آدمی عاری اور محروم ہے۔ یہ تو بنیادی نقطہ ہے دین کا اور ہدایت کا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ توحید۔ تو ہدایت اس جملے میں ہے۔ تو خیر، یہ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں قرآن ہے۔ کیوں؟ کہ یہ پیغام ہدایت ہے۔ اس قرآن نے ہمیں بتایا نا، ہمیں کیا پتا تھا؟ عرب کی وادیوں میں بھٹکنے والے انسانوں کو کیا پتا تھا؟ عرب کے صحرا نشینوں کو کیا پتا تھا؟ عرب کے چرواہوں کو کیا پتا تھا؟ یمن کے بدوؤں کو کیا پتا تھا؟ شام کے مسکینوں کو کیا پتا تھا؟ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بسنے والے عرب کو کیا خبر تھی؟ کیا خبر تھی کہ اللہ ایک ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ میرا کہتا ہے ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ میں نے قرآن اس لیے اتارا کہ اے نبی تو اس کو لے کر چلے اور اس کے ذریعے انسانیت کو بتا دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن کا تو پیغام ہی سارا یہ ہے۔ ہر آیت بدلنے والی کہہ رہی ہے اللہ اللہ، الہ الہ الہ، ہووا ہووا ہووا، ہر جگہ قرآن تو کہہ ہی رہا ہے۔ قرآن کا تو پیغام ہی یہ ہے، ہدایت۔ تو یہ ہدایت کا شکرانہ ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا کہوں یہاں، یہ شکرانہ تو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم شکریہ ادا کس بات پہ کر رہے ہیں۔ ہم اتنے قرآن سے بے تعلق ہو گئے، قرآن سے اتنا بے تعلق ہو گئے، قرآن سے الماریاں تو بھری پڑی ہیں، اور یہ مفت دینے کے لیے لوگ تیار ہیں کو مفت لینے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن تو لوگ مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس نے تقدیر بدلی ہزاروں انسانوں کی، لیکن آج اتنے نابلد ہیں ہم کہ ہمیں قرآن کی ایک سورت کا ترجمہ نہیں آتا۔ بڑے بڑے پرانے نمازی کوئی ایک کھڑا ہو کر یا اپنے دل میں ہی کہے کہ مجھے سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ آتا ہے۔ یہ اللہ کا خط ہے بندے کے نام، یہ اللہ کا خط ہے بندے کے نام، اور کبھی بندے نے خدا کا خط ہی نہیں پڑھا کہ اللہ نے پیغام کیا دیا اس میں۔ اللہ نے اس میں پیغام کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنو، دیکھو ہدایت کی کتاب، یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے لوگو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد بھلا نہ دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے یہ سودا کیا بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میں ان آیتوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وَأَنفِقُوا، لوگو مال خرچ کر لو، مال خرچ کر لو، مال خرچ کر لو۔ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ رزق میں نے تمہیں دیا ہے، تم اسے اپنی کاراگری نہ سمجھو، اپنا ہنر نہ سمجھو، اپنی زمینیں نہ باغات نہ سمجھو، اپنی دکانداری صنعت اور فیکٹری کو نہ سمجھو، اپنی نوکری کمال کو نہ سمجھو۔ مما رزقناکم، یہ رزق میں نے تمہیں دیا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ خرچ کر لے۔
اور جب موت آ جائے گی، سرہانے کھڑی ہوگی، فَيَقُولَ رَبَّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو بول بول کے کہے گا، پکار پکار کے کہے گا، منت سماجت سے کہے گا۔ کسے کہے گا؟ اللہ سے۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ چند لمحوں کی مہلت تو دے دے مجھے، چند لمحوں کی مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنا سارا مال تیری راہ میں دے دوں اور میں تیری بارگاہ میں اچھا انسان بن جاؤں۔ لیکن پیغام ملے گا، اے میرے بندے اب مال خرچ کرنے کا وقت بھی گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب مال خرچ کرنے کا آپ کے پاس وقت ہے۔ اب آپ کے پاس اپنا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قبر کی سختی سے بچنے کے لیے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، اللہ کی جنت میں پہنچنے کے لیے، دنیا و آخرت کے عذابوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ایک موقع ہے، اپنا مال دے کر خدا کی جنت خرید لو۔ میں کئی تقریروں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ موت کے وقت بندہ یہ کہے گا، یہ کیوں نہیں کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے میں روزے رکھ لوں، تھوڑی سی مہلت دے میں 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کچھ نہیں کہے گا۔ کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، میں صدقہ کر لوں، مال خرچ کر لوں، یہ کہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے جو آسانی ہے اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ مال کے خرچ کرنے سے اس وقت آسانی کیا، ریلیف کیا مل رہا ہوگا مرنے والوں کو۔ تو میرے بھائیوں، آج غربت کے ڈیرے ہیں، گھر گھر غربت کی داستانیں ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، بے سہارا ہیں، گھر کی چھت نہیں ان کے پاس، بچوں کے پاس لباس نہیں، کتابیں نہیں، ہو عورتیں جن کے شوہر نشئی ہیں وہ بیوہ سمجھو، جن کے شوہر نشئی ہیں ان کو بیوہ سمجھو۔ اور غرباء کے گھروں میں یہ قصے عام ہیں، طلاق کے اور نشے کے۔ غریب گھروں میں زیادہ ہوتی ہیں طلاقیں، کیونکہ وہاں غربت کی وجہ سے علم نہیں ہوتا، جہاں تعلیم نہ ہو وہاں جہالت ہوتی ہے، اور یہ طلاقیں یہ جہالت کا زیادہ نتیجہ ہوتی ہے۔ اور وہاں جس بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے وہ بھی یتیموں کے زمرے میں آ جاتا ہے، پھر غریب ہو۔ اور یہ آپ شہر کے کیا کہوں صدر ایریے میں رہتے ہیں، آپ ان آبادیوں میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، بالخصوص جو شہر سے دور دیہات ہیں وہاں جائیں، خدا کی قسم ہر گھر کی داستان دوسرے سے بڑھ کر، غریب اتنے کہ 2 وقت کا کھانا تو درکنار، وہ ایک گولی کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پہلے تو ہمارا ملک اجڑا ہوا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو کشمکش ہے، حکمرانوں کی چالاکیاں، ان کی عیاریاں اور مقتدرہ کی فریب کاریاں، جاگیرداروں کا تسلط، سرمایہ داروں کی گرفت، جس کے نتیجے میں یہ کساد بازاری، یہ مہنگائی، یہ غربت، یہ افلاس، اس کے سیاہ تاریک ڈیرے پورے ملک کے عوام پر موجود ہے۔ مہنگائی کہاں پہنچ گئی آسمان کو، اور قوت خرید دن بدن آدمی کی ختم ہو جا رہی۔ اللہ کی قسم تم غریبوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھو گے اگر غور سے دیکھو گے۔ یہ جو طبقہ میرے سامنے ہے، میرے سمیت، ہم محتاج لوگوں میں نہیں ہیں، ہم تو خود صاحب نصاب ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ غربت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، غربت میں آدمی بیچارہ مایوسیاں کیسے اس کے چہرے پہ چھاتی ہیں، ہمیں کیا خبر۔ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاح و کرگسوں میں اسے کیا خبر کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، ہمیں کیا خبر کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ آپ کبھی اس ماں کا حال دیکھیں
جسے ڈاکٹر کہہ دے کہ اسے دوائی لے کر دو اور اس کی جیب میں پیسے نہ ہو۔ ماں کی ممتا پھر خدا سے کیسے فریادیں کرتی ہے، اور پھر وہ فریادیں کبھی ٹلتی نہیں، وہ فریادیں کبھی ٹلتی نہیں۔ تو اس لیے میں مالدار حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا، اپنی دولت کے دروازے کھولو۔ یہ ہرس و ہوس نے بوڑھا کر دیا انسان کو، اس ہرس و ہوس نے پریشان کر دیا انسان کو۔ آج اس کے پاس کروڑ ہے، وہ 2 کروڑ بنانے کے لیے دوڑا ہوا ہے۔ جس کے پاس 2 کروڑ ہے وہ 4 بنانے کے لیے دوڑا ہوا ہے۔ جس ذمہ دار کے پاس 10 ایکڑ ہے 20 بنانے کے چکر میں ہے۔ جس تاجر کے پاس 1 دکان ہے 2 بنانے کے چکر میں۔ دیر رات یہ دوڑیں ہماری لگی ہوئی ہیں، باپ کی بھی، بیٹے کی بھی، بھائی کی، اور دلوں سے خدا کا خوف بھی گیا، اللہ کا ڈر بھی گیا، آخرت کی یاد بھی گئی، اور مرنے کی فکر تو ہم میں ہے ہی نہیں ہے نا۔ ہمارے شیڈول میں مرنا ہے ہی نہیں۔ رات کو ہم حساب اپنا کرتے ہیں، اپنی تجارت کا، اپنی دکان کا، اپنی زراعت کا، اپنی فیکٹری کا، اپنا اولاد کا، تعلیم کا، لیکن کبھی حساب کرتے ہوئے بیچ میں قبر نہیں آئی، موت نہیں آئی۔ اس کا تو ذکر ہی ہم نے ختم کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، غور سے سنو میری بات، مرتے وقت اگر 10 ایکڑ بھی ہوئے تو 20 بھی ہوئے، وہ برابر ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ مرتے وقت آپ کے پاس 1 کروڑ ہے یا 2، وہ ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوگی، وہ برابر ہوں گے، 0 ہوگا۔ اگر میرے باپ کا 100 ایکڑ تھا، ہم 6 بھائی تھے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہے نہیں، تو اس کے پاس یا 5 ہیں تو 20 ایکڑ آ گئے، پھر اس نے دوڑ لگائی، میں نے بھی اس سے 100 بنانا ہے۔ میرے باپ کا 100 تھا، میں نے بھی اس سے 100 بنانا ہے۔ وہ اسی چکروں میں موت کے اندر، قبر کے اندر اتر گئے، بچا کیا؟ جاؤ دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں، جاؤ ان حویلیوں کو دیکھو جہاں تالے پڑے ہوئے، ان ڈیروں کو دیکھو جو بے آباد ہو گئے۔ میرا بیٹا مجھے یوٹیوب پہ ملکہ بلقیس کا گھر دکھا رہا تھا، آج سے 3000 قبل سال پہلے، 3000 سال ہو چکے ہیں حضرت سلیمان کو تقریباً۔ اگر 1400 سال حضور کا ہو تو 1000 سال پہلے، تقریباً 2500 سال یا 2400 سال پہلے، ملکہ بلقیس کہ جس کے زمانے کی تہذیب یمن میں چھائی ہوئی تھی، اور بلقیس کی حکومت کے تخت طوطی بولتے تھے، کتنی مالدار تھی، کیا کیا اس کے پاس تھے۔ آج اس کے محل کے اندر سانپ اور بچھیوں کی آماج گاہ بن چکی تھی، وہاں الو بول رہے تھے، اس کے گنبدوں کے مینار ٹوٹ چکے تھے، اس کے فرش ٹوٹ چکے تھے، وہ ایک ویرانہ بنا ہوا تھا، خوف آتا تھا اسے دیکھ کر، اور وہ بول بول کر بتا رہی تھی کہ کبھی میرے مکین بڑے اونچے لوگ تھے، اب نہ مکار رہا نہ مکین ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ مقبرہ جہانگیر کو دیکھیں کہ اس کی جہانگیری کب ہے، کہاں ہے۔ شاہی قلعے کی راہداریوں میں پھر کے دیکھو، بڑے بڑے چلے گئے، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنی نہروں کو، اپنے چشموں کو، اپنے محلات کو، اپنے باغات کو، اپنی آرام گاہوں کو، اپنی خواب گاہوں کو۔ یہ آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ وہ خوابگاہیں جہاں راتوں کو آرام کرتے تھے، وہ حویلیاں جن میں ان کے مال مویشی بند ہوتے تھے، وہ ڈیرے جہاں رات کو مجلسیں گرم ہوتی تھی۔ هل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا۔ اے میرے حبیب، ان کی قبروں سے کان لگا کر دیکھو، کسی کی قبر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی۔
تو میرے بھائیوں، ہم سب اس طرف بڑھ رہے ہیں، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جوانی بڑھاپوں میں ڈر رہی ہے، اور جوانی اور بڑھاپے اٹھا اٹھا کے قبروں کے اندر جا رہے ہیں، اگر ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم نے بھی ان کے پیچھے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے اس مہینے میں زکوٰۃ اپنی جگہ پر، خیرات، صدقہ، مال، جی چاہے پھر بھی، نہ چاہے پھر بھی، دل تنگ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن کھینچو اس کے بخل کو، توڑو، اور سمجھو کہ میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کس اولاد کے لیے؟ جو آج والدین کو جھڑکتی ہے، آج زندگی میں والدین کو جھڑکتی ہے، ان کے لیے، اور ان کے لیے اپنی قبر کو تاریک کر رہے ہو، حرام کما کے۔ حلال کما کر اللہ کی راہ میں دو، پھر دیکھنا اللہ چین بھی کتنا دیتا ہے، آرام بھی کتنا دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی منزلیں بھی اللہ کیسے آسان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اے رب العالمین، یہ رزق تو نے دیا ہے، اور ہمیں توفیق دے دے، شیطان کے شکنجوں سے نکال دے، اور ہمیں یہ بات سمجھا دے، سجھا دے کہ یہ دولت میں یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور اللہ کی راہ میں دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔